بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود و سلام کے فضائل و مناقب کے کیا ہی کہنے ہیں کہ بندہ جب درود پڑھتا ہے تو ہر طرف سے رحمت اور برکت اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جو درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھیں۔ عموماً یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھیں، تو جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود شریف کے مختلف صیغے ہیں، تو ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے۔ اب اس کی برکتیں کتنی ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کل ویسے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر گھر میں ایک گوشہ درود و سلام قائم کیا جائے اور عشاء کے بعد تمام گھر والے بیٹھ کر ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ لیں اور مختصر سی دعا کر لیں۔ اس سے گھر کا ماحول بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ درود کی اپنی برکتیں ہیں۔ جس مقصد کے لیے درود پڑھا جائے ہر جائز مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج الحمدللہ یہاں پہ ہمارے ہمارے منور بھائی کے جو صاحبزادے ہیں انس منور فوٹوگرافر، ان کا یہ پیج ہے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور آج یہاں بیٹھ کر ہم کسی موضوع پر بات کریں، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آج فراغت ہے نوجوانوں کی، اور میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ انہوں نے الگ الگ اختیار کیے ہیں، لیکن ایک بچے یہ بھی ہیں جنہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے کم از کم ایک اچھا کام شروع کیا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ ثنا خوانوں کو بلاتے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، نقبا کو بلاتے ہیں، مذہبی اسکالرز کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے اور آپ گفتگو کریں بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ تو یہ پیج سے لائیو شروع ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کا میزبان تسلیم رضا، آپ مجھے جانتے ہیں، محافل کے حوالے سے میرے ویڈیو کلپس آپ دیکھتے ہیں، میری کوٹیشن آپ پڑھتے ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو ہم گفتگو بھی کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، اور کسی بھی موضوع پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور میسیج کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے میسیجز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے میسیجز کو دیکھنا شروع کر دوں۔ تھوڑا سا ریڈنگ گلاسز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اب عمر کا تقاضا ہے، تو لہذا ہم اس کو لگا ہی لیتے ہیں۔ واہ جی واہ! تو انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی اس میں شامل ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ بات چیت بھی ہوتی رہے گی۔ میری ایک جاننے والی ہیں، عزیزہ ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک دن کہنے لگیں کہ بھائی میرے بچے کھانا نہیں کھاتے گھر کا،
گھر کا کھانا نہیں کھاتے، کوئی فارمولہ بتائیں۔ میں جتنا اچھا گھر کھانا بنا لوں، بچے کھانا نہیں کھاتے۔ تو آج کل تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے ہی گھر کا کھا رہے ہیں، بلکہ جو نہیں کھاتے تھے وہ تو زیادہ کھا رہے ہیں، تو کیونکہ اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے۔ جب بچوں کا دل کرتا ہے وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جو پڑا ہو وہ آ کے کھا لیتے ہیں۔ تو وہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا بہن آپ ایک کام کریں، آپ جب کھانا بناتی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں جب کھانا بناتی ہوں، کہنے لگیں کہ جب کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے تو میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ آج بچے کھانا نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا آج آپ ایک نئے انداز سے کھانا پکائیں۔ جب آپ کچن میں جائیں کھانا بنانے تو سب سے پہلے وضو کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ کھانا بنانے لگیں تو تمام کھانے کے دوران آپ درود پڑھتی رہیں۔ آپ ادھر مسالہ ڈالیں اور ادھر درود کا تڑکا لگائیں، ادھر آپ جو ہے وہ سبزی ڈالیں اور ادھر درود شریف جو ہے وہ آپ کی زبان پر ہو، اور جب آپ آٹا گوندنے لگیں تو درود پڑھیں۔ کہنے لگیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کر کے دیکھیں، پریکٹیکل آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اور جب کھانا بن جائے تو دل میں یہ نیت کریں کہ آج میرا کھانا بہت اچھا بنا ہے، اور میرے بچے یہ چونکہ اس میں میں نے درود پڑھتے ہوئے باوضو ہو کر یہ کھانا بنایا ہے، آج بچے بڑے شوق سے یہ کھانا کھائیں گے۔ بس یہ نیت کر کے آپ کھانا لگا دیں۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری اس سسٹر کی مجھے کال آئی، میری بہن کی، کہنے لگی کہ تسلیم بھائی کمال ہو گیا، بچے کھانا بھی کھاتے ہیں میرے ہاتھ کا اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ساری برکت جو ہے وہ درود شریف کی ہے، کہ درود کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے کھانے میں لذت آ گئی۔ کیونکہ جب شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں تو وہ چمنستان سے چھتے تک حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے وہ آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے شہد شیریں بھی ہو جاتا ہے اور شہد میں لذت بھی آ جاتی ہے، اور شہد شفا بن گیا لوگوں کے لیے۔ یہ سب درود کی برکتیں ہیں۔ جس کے کام اٹکے ہوئے ہوں وہ درود پڑھ کے دیکھے، کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون ہیں اور کیا کیا باتیں ہم سے کر رہے ہیں۔ گل آفریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، ماشاءاللہ، ویلکم جی۔ محمد مدنی غوری صاحب ہیں جی، بہت شکریہ جی، آپ نے میسیج بھی کیا ہوا ہے اور دعا کی بھی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ جائز مرادیں پوری فرمائے۔ محمد راشد صاحب دعا کا کہہ رہے ہیں، سر آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے۔ اور شیخ کامی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ سے جلد از جلد ملنا چاہتا ہوں۔ موسٹ ویلکم کامی صاحب، ہم بھی آپ سے ملنا چاہیں گے، اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ پیج پر لوگ آ رہے ہیں۔ اب میں ان کے کسی کا کوئی سوال ہو، آپ میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، اور کوئی بات ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے عرض کروں، یہی سوچ کی بات میں بتا رہا تھا آپ کو، سوچ کا کتنا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں، کہ سب سے پہلے ایک خیال آتا ہے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ ہمہ وقت سوچ رہا ہوتا ہے، خیال آیا چلا گیا، خیال آیا چلا گیا۔ خیال اگر ٹھہر جائے تو وہ سوچ بن جاتی ہے، خیال پختہ ہو جائے وہ سوچ بن جاتی ہے، اور یہی جب خیال پختہ ہو جاتا ہے، بندہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہی اس کی نیت بن جاتی ہے، اور جب اس پر وہ عمل کرتا ہے تو وہ پھر اس کا عمل بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں، یہ خیالات کی پرورش ہوتی ہے، اچھی سوچ بھی آتی ہے، بری سوچ بھی آتی ہے۔ ایک پرانی کہانی ہے کہ ایک دادا نے اپنے پوتے سے کہا کہ میرے دماغ میں ہر وقت دو پہلوان لڑتے رہتے ہیں۔ تو پوتے نے کہا کہ دادا جان ان میں جیتتا کون ہے؟ تو دادا نے کہا کہ جسے میں زیادہ خوراک دیتا ہوں، جس کا میں زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ دو پہلوان ہیں،
ایک اچھائی کا پہلوان ہے اور ایک برائی کا پہلوان ہے، دونوں لڑتے رہتے ہیں، مگر میں جس کو زیادہ خوراک دیتا ہوں وہ جیت جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی دونوں طرح کی سوچ آ رہی ہوتی ہے، نیگیٹو سوچ بھی ہوتی ہے، پوزیٹیو سوچ بھی ہوتی ہے۔ ہم جس سوچ کو اپنا لیتے ہیں وہی ہماری پہچان بھی بن جاتی ہے اور اسی کے اثرات ہماری باڈی پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی اور ہمارے ساتھ جی جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے کب تک نجات مل جائے گی، کب تک یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا؟ اچھا جی، ہمارے ساتھ ماہنور ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بیلجیم سے ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی آپ مجھے میسیج کر سکتی ہیں میری بہن۔ اور ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کب تک ختم ہوگا، تو یہی سوال میں نے بھی اپنے ایک مشفق مہربان میرے بزرگ ہیں، جب میں ان کے پاس گیا اور میں نے یہی سوال کیا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، کب بہتری آئے گی، تو وہ فرمانے لگے کہ بیٹا جتنی جلدی ہم سدھر جائیں گے اتنی جلدی لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں بابا جی، تھوڑا سا سمجھائیں۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی، فرمانے لگے کہ جب میں نوجوان تھا تو میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، ہمارے ساتھ میرا ایک کولیگ تھا اور وہ کولیگ اکثر کام میں ڈنڈی مارتا، کام نہیں کرتا تھا۔ مالک اس سے کہتا کہ بھائی کام کرو، وہ کام میں ٹال مٹول کہتا رہتا۔ تو ایک دن میں نے اس کو سمجھایا کہ تو کام طریقے سے کیا کر، کسی دن پکڑا گیا تو بڑا برا حشر ہونا ہے تیرا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا فرق پڑتا ہے، کر لیں گے کام، ہو جائے گا کام، دیکھ لیا جائے گا۔ ایک دن میں نے اچانک آفس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد حارسین کھڑے ہیں، سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہوئے ہیں، سر نگوں ہے، بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ مالک بھی جو ہے فیکٹری آنر بھی کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کرم دین، کرموں میں تجھے جب بھی کام دیتا ہوں تو میرا کام کرتا کیوں نہیں ہے، میرے کام کو تو ٹالتا کیوں رہا؟ تو کرم دین کہنے لگا مالک غلطی ہو گئی، مصروفیت بہت تھی۔ تو سیٹھ کہنے لگا اب تو تیرے پاس وقت ہے، تو فارغ بیٹھا ہے، اب کام کر۔ تو کرموں کہنے لگا سر میں ابھی کیسے کام کر سکتا ہوں، چاروں طرف تو آپ نے پہرا لگایا ہوا ہے، تو میں ابھی کیسے کام کروں؟ تو مالک کہنے لگا کہ دیکھ بات سن، جب پہرا نہیں تھا تو کون سا اس وقت کام کر رہا تھا؟ ابھی تو مجبور ہو کے بات کر رہا ہے، لیکن تیری آنکھیں اور تیری زبان ایک ساتھ نہیں چل رہی، تیری آنکھوں میں ابھی بھی شرارت ہے اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں تجھے یہاں سے رخصت کروں گا تو پھر کام میں ٹال مٹول کرے گا، لہٰذا یہیں باندھ کے رکھو اس کو۔ تو کرم دین فوراً قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی، معافی دے دیں، بس ایک دفعہ مجھے موقع دیں، دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی، میں آپ کا کام وقت پر کروں گا۔ تو مالک کہنے لگا جا تجھے موقع دیا۔ تو بابا جی فرمانے لگے پتر ہمیں بھی قدرت نے اسی طرح بٹھا دیا ہے اور ہمیں قدرت نے موقع دیا ہے، ہم جتنی جلدی گڑ گڑائیں گے، جتنی جلدی ہم معافی مانگ لیں گے اور جتنی جلدی ہم اس بات پہ راضی ہو جائیں گے کہ آئندہ یہ غلطی نہ کریں، ہم صحیح چلتے رہیں، تو قدرت اتنی جلدی ہمارے معاملات بہتر کر دے گی۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج بھی لوگ اپنی مستیوں میں مست ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ آج بھی ان کی اگر ایلیٹ کلاس ہے تو وہاں باربیکیو پارٹی چل رہی ہے، انٹرنیٹ، نیٹ فلیکس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے یہاں ابھی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ غریب ہے تو وہ اگر کچھ اور نہیں کر پا رہا تو وہ جو ہمارے یہاں لوڈو بکتی تھی 50 روپے کی، وہ 700 روپے میں خرید کے وہ انہوں نے اپنی موج لگائی ہوئی ہے۔ ہر کوئی چل رہا ہے،
بس چلے جا رہا ہے. جب تک ہم اس بات کو سمجھیں گے نہیں یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. رمضان کا مہینہ قریب ہے، آئیں ہم ابھی سے نیت کریں کہ اچھے کام کریں اور اچھائی کا پرچار کریں، اچھائی پھیلانے والوں کے ساتھ بیٹھیں اور انہی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. تو میرا مالک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مزید سوالات ہیں جی؟ شیر علی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شیخ عبد الرحمن قادری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں حسنین ملک ہیں، دیکھ رہے ہیں جی، بہت شکریہ. اور شیخ کامی صاحب فرما رہے ہیں کہ تسلیم بھائی میرے گھر کا پوچھ رہے ہیں جی. میرا خیال ہے کہ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے اور کسی سے بھی آپ معلوم کریں گے میں آپ کو ان باکس کر دوں گا. جو آپ نے ایڈریس پوچھا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اویس عبد الرزاق ہیں جی، سلام گڈ، بہت شکریہ جی، دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. اور بھی سوالات دوسرے پیج پہ بھی، انس منور کا جو یہ پیج ہے پروڈکشن کا، اس پہ بھی یہ لائیو چل رہا ہے، تو وہاں سے بھی کوئی سوال ہے تو وہ آپ بالکل بتائیں ہمیں. ایک اور چیز بھی مجھ سے پوچھی گئی کہ کیا ہمیں واپسی کی آپ امید نہ رکھیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ادھار دیتے رہتے ہیں، کبھی اس کو ادھار دے دیا، کبھی ادھار کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو کر کام اس میں بہت محتاط ہو کر کام لیا جائے. جی جناب، نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں جی. ہمارے ساتھ تھوڑا سا لاؤڈ. ایک سوال یہ آیا ہے ابھی کمنٹ پہ کہ کیا وجہ ہے کہ آج لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، وہ بھائی چارگی اور پیار محبت آپس میں نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے دوست سوال کر رہے ہیں. لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں. لوگوں کے دل سخت ہو گئے. لوگوں کے دل اس لیے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم نے بانٹنا چھوڑ دیا ہے. خود غرضی جب پیدا ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں. پہلے لوگوں کے دل نرم اس لیے تھے کہ لوگ تقسیم کرتے تھے. میں اپنے بچپن میں دیکھتا ہوں تو ہمارے بچپن میں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس ہمیں کوئی لے کر گیا ہو. مسجد کے باہر مغرب کی نماز کے بعد لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. منور بھائی، عارف بھائی، ایسا ہی ہے، لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور نمازی نماز پڑھ کے نکلتے تھے، دم کرتے تھے، بچے ٹھیک ہو جاتے تھے. بلکہ وہ ایک دفعہ میں نماز پڑھ کے نکلا تو ایک بڑی بھی کھڑی ہوئی ہے بچے کو لے کے، کہنے لگی بیٹا ذرا درود پڑھ کے بچے پہ دم کرو. میں نے کہا اماں جی میں درود پڑھ کے دم کروں گا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگی پتر یہ ٹھیک ہو جائے گا.
تو میں نے کہا اچھا، میں نے درود پڑھ کے دم کر دیا. دوسرے نمازی نکلے، انہوں نے بھی یہی عمل کیا اور واقعی بچے ٹھیک ہو جاتے تھے. جب میں نے اس پہ غور کیا کہ یہ لاجک کیا تھی، آج جو لائن چائلڈ اسپیشلسٹ کے باہر لگی ہوتی ہے، یہ ساری لائنیں پہلے مسجد کے باہر ہوتی تھیں. وجہ یہ تھی کہ مسجد کے باہر اس لیے ہوتی تھیں اور بچے ہو جاتے تھے کہ لوگ تقسیم کرتے رہتے تھے. آپ سبزی لینے جاتے تھے تو سبزی والا دھنیا، پودینہ، مرچیں ایکسٹرا ڈال دیتا تھا تھیلے میں، اور پہلے تھیلے ہوتے تھے بڑے بڑے. گوشت لینے جائیں تو وہ گوشت والا وزن کرنے کے بعد ایک ہڈی، ایک بوٹی، تھوڑی سی چربی الگ سے ڈال دی. دودھ والا ناپنے پورا لیٹر دینے کے بعد اوپر سے پھر ڈال دیتا تھا. چاول والا چاول دینے کے بعد پھر تھوڑا سا اوپر سے. حتیٰ کہ ہمارے یہاں جب شادی بیاہ ہوتی تھی تو 100 روپے کا لفافہ نہیں دیا جاتا تھا، 101 روپے، 1001 روپے اوپر ضرور دینا ہوتا تھا. سوا جو تھا وہ لازمی حصہ تھا سوسائٹی کا، یعنی کچھ ایکسٹرا دینا ہے. جمعرات ہوتی تو بچے گلیوں میں آؤ شیرنی لے لو، کوئی جلیبیاں بانٹ رہا ہے، کوئی ریوڑیاں بانٹ رہا ہے، کوئی بالو شاہی، تو کوئی، اس ٹائم تو یہی مٹھائیاں ہوتی تھیں، اور کوئی میٹھے چاول پکا کے تقسیم کر رہا ہوتا تھا. اس لیے معاشرے میں جب کوئی پرابلم بھی آتی تھی، کوئی آفت بھی آتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا، مل جل کے لوگ گزارا کر لیتے تھے. آج کل تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، دل اتنے سخت ہو گئے، کمرشل ماحول ہو گیا. آپ ایک پاؤ کسی سے خریدیں، اس سے کہیں مجھے ایک پاؤ دے دو، وہ 200 گرام دیتا ہے. آپ کہیں جی آدھا کلو چاہیے، آدھا کلو والا پیکٹ دینا، وہ آپ سے 400 گرام کا پیکٹ پکڑا دے گا. سب کچھ کمرشل ہو گیا. زیادہ دینا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو وہ بھی نہیں دیا جا رہا جو آپ مانگ رہے ہیں. اس میں بھی ساری چیزیں ڈبہ شبہ ہر چیز وزن میں آ جاتی ہے. تو یہ دلوں کی سختی کی یہ ایک بنیادی وجہ ہے. دل جب نرم ہوتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرے، بانٹتا رہے، دیتا رہے، تو وہ دل کا زنگ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں بہتریاں بھی اسی طرح آتی ہیں. آج آپ دیکھیں نا، خاص طور پہ مجھے یاد ہے پہلے بھی اس طرح کے راشن تقسیم کرتے تھے ہم شروع میں. تو جب ہم کسی کے پاس جاتے تھے پہلے، تو راشن تقسیم کرنے جاتے تھے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا میں، یہ تو چلو ابھی ایک کرائسس ہے، مطلب سارے لوگ پریشان ہیں نا، ایک جنرل ایشو ہے. لیکن رمضان میں عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم 15-20 سال پہلے کی بات کروں تو اس وقت جب ہم راشن بانٹنے جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے، غریب بستیوں میں جب ہم جاتے تھے، غریب بستیوں میں لوگ پوچھتے تھے بیٹا یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے؟ ہم کہتے تھے ہاں یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے. کہتے نہیں چاہیے. آج آپ ایک بڑا سا بورڈ بھی لگا دینا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لوگ پھر بھی کپڑے بھی کھینچ کے چلے جاتے ہیں. تو اب ہم یہ سب کچھ بھول گئے، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. بلکہ جہاں راشن تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، جس نے 10 لیے ہوتے ہیں وہ 10 اور پکڑنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے. اور جو اصل حقدار ہے، سفید پوش ہے، جو واقعی نیڈی ہوتا ہے اور جو شرم کے مارے باہر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو کوئی نہیں دیتا. اگر ہر بندہ صرف ارد گرد کے لوگوں کو سنبھال لینا تو معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. قرآن نے کہا ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، کہ پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو، اعزا، اقربا، پڑوسی، دوست احباب جو آپ کے انڈر میں جاب کرتے ہیں، ان سب کا خیال کرو. پھر وابن السبیل، پھر سوسائٹی کی طرف دیکھو. اگر ہر بندہ اپنے ڈومین والوں کو ہی سنبھال لے تو معاشرے میں بگاڑ کیوں پیدا ہو. تو دلوں کی سختی ختم کرنے کی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں. اللہ کا ذکر کرنے سے بھی دل نرم ہوتے ہیں، دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے بھی دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے. جی ایک سوال اور آیا ہے، تھوڑا سا لاؤڈ. یہ ہمارے دوست ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس میں ہم اللہ والوں سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے، جو پار والے ہیں ان سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے، ان سے آشنائی ہو جائے. تو اس کا کوئی اللہ والوں سے تعلق قائم ہو جائے، سوال یہ ہے.
سوال بڑا پیارا ہے جی. یہ تو بہت خوبصورت سوال ہے کہ اللہ والوں سے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور بندہ بننا ہے بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے. تو یہ ایک آسان نسخہ ہے جی. اگر آپ اللہ والوں سے، پار والوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو میرا ایک آزمودہ ایک عمل ہے جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ روزانہ فاتحہ خوانی کریں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، تمام اولیاء کاملین، جتنے جن ہستیوں سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان سب کا نام لے کر روزانہ فاتحہ خوانی کریں. آہستہ آہستہ روزانہ یہ جو آپ کے تحفے پار والوں کو پہنچتے رہیں گے تو آپ، مثال کے طور پہ میں ایک آفس میں بیٹھتا ہوں، اگر کوئی میرا دوست لاہور میں ہو اور وہ روزانہ مجھے ایک گفٹ بھیجے، ایک تحفہ بھیجے، جب میں صبح پہنچوں آفس تو وہ گفٹ میری ٹیبل پہ رکھا ہوا ہو، پھر میں دوسرے دن پہنچا، پھر گفٹ رکھا ہوا ہے، پھر گفٹ رکھا ہوا ہے، پھر گفٹ رکھا ہوا ہے، اب یہ سلسلہ چلتا رہے، میں روزانہ مجھے گفٹ مل رہے ہیں، اور اچانک مجھے پتہ چلے کہ میرا وہ دوست جو روزانہ مجھے تحائف بھیجتا ہے آج وہ خود ملنے آ رہا ہے. آپ سوچیں میری کیفیت کیا ہوگی. میں تو کھڑا ہو جاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا میں انتظام اہتمام کر سکتا ہوں میں کروں. سوچیں اگر آپ پار والوں کو روزانہ تحفہ بھیجتے رہیں گے اور پھر جس دن آپ یہاں سے جائیں گے ان کے پاس تو سوچیں آپ کے لیے وہاں کوئی اجنبی نہیں ہوگا، سارے آپ کو ویلکم کر رہے ہوں گے، مرحبا کہہ رہے ہوں گے. تو پار والوں سے دوستی، آپ کا یہ سوال تھا کہ تعلق کیسے قائم ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ان کے ساتھ ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں روزانہ کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہیں. اس کی برکت سے آپ کی پار والوں سے بھی دوستی ہو جائے گی اور آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک سوال اور ہے ہمارے دوست کا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ قلب کی صفائی کیسے کی جائے؟ قلب کی صفائی کیسے کی جائے؟ قلب کی صفائی تو بہت آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے. آسان اس سینس میں ہے کہ عمل بہت آسان ہے، اور مشکل اس سینس میں ہے کہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. قلب کی صفائی بہت آسان عمل ہے، اور یہ اتنا آسان ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ اس کو اگر اس پر آپ عمل شروع کریں تو آپ کی عادت بن جائے گی. عمل کیا ہے؟ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس سے یہ عمل آپ واضح ہو جائے گا آپ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے. اتنے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو ابھی دیکھو داخل مسجد ہوگا، ابھی جنتی داخل مسجد ہوگا. تھوڑی دیر گزری تو ایک انصاری صحابی تشریف لائے، ان تازہ وضو کر کے مسجد میں آئے. صحابہ کرام بڑی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے، اور دوسرے دن پھر صحابہ تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی داخل مسجد ہوگا. دوبارہ وہی صحابی آئے، تیسرے دن پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو ابھی داخل مسجد ہوگا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہی انصاری صحابی آئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو جو خود بڑے متقی اور عبادت گزار تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ صحابی کون سا وہ عمل کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو انہیں اللہ کے رسول اتنی بڑی بشارت 3 دن مسلسل دے رہے ہیں، کوئی خاص عمل ہوگا بھائی. تو حضرت عبداللہ بن عمرو
سارا دن ان کو مانیٹر کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ وہ کیا خاص عمل کرتے ہیں. دیکھا دن میں کوئی خاص عمل نہیں، نمازیں پڑھیں اور وہ چلے گئے اپنے گھر. جب رات ہوئی تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے، کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس مہمان، ایک رات کا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا موسٹ ویلکم. یہ ان کے گھر مہمان بن گئے، جہاں انہوں نے اپنا بستر لگایا، ان کا بھی ساتھ لگا دیا. جب رات ہوئی وہ صحابی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے معمول کے مطابق اوراد و وظائف پڑھ کے سو گئے. حضرت عبداللہ بن عمرو جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی اٹھیں گے، ابھی 12 بجے، ابھی 1 بجا، ابھی 2 بجے، ابھی یہ اٹھ کے کوئی خاص عمل کریں گے. فجر میں اذان ہوئی، وہ صحابی اٹھے، فجر کی نماز با جماعت پڑھنے چلے گئے، آپ بھی ساتھ چلے گئے. پوری رات انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا. دوسری رات پھر آپ مہمان بنے، پھر دیکھا یہی معمول رہا. تیسری رات پھر یہی عمل رہا. تیسرے دن جو ہے وہ اس انصاری صحابی کے پاس گئے اور کہا میں آپ کے پاس مہمان اس لیے بننے آیا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو وہاں آپ کے لیے جنتی کی بشارت دی گئی، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ مقام ملا، آپ کو یہ مرتبہ کون سے عمل کی وجہ سے عطا ہوا. وہ انصاری صحابی کہنے لگے بھائی میرا تو کوئی خاص عمل ہے نہیں، آپ نے تو مجھے دیکھا ہے 3 راتیں میرے ساتھ رہے ہو، کوئی خاص عمل نہیں تھا. وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی سوچ کے بتائیں. کہنے لگے ہاں ایک عمل ہے میرا، ایک عمل میرا ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عمرو فوراً متوجہ، کہنے لگے ہاں بتائیں کون سا عمل ہے. فرمایا یہ عمل ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض، کینہ، حسد کچھ بھی نہیں ہوتا، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمرو کہنے لگے ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام حاصل ہوا. تو دل کی صفائی کے لیے میرے بھائی یہ بہت پیارا وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں اور معافی مانگ کر اپنے پروردگار سے سویا کریں. دل کی صفائی ضروری ہے، قلب کی صفائی اسی سے ہوتی ہے. لوگ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے بڑے وظیفے چلے کھینچنے سے اندر کی صفائی ہوتی ہے. وہ وظیفے اور وہ چلے بھی بعد میں اثر کرتے ہیں. سب سے پہلے دل کو لوگوں کے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، کدورت سے، ان تمام آلائشوں سے پاک کریں. ایک بابا جی جا رہے تھے، ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے، دیکھا لوگ ایک کنویں کے پاس جمع ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ یہاں ایک کتا گر گیا تھا اندر کنویں میں. تو کسی نے کہا 50 ڈول نکال دو پانی کے. ہم نے 50 نکال دیے، کسی نے کہا 100 نکال دو، لیکن پانی میں بدبو ہے، ختم نہیں ہو رہی. تو بابا نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے وہ کتا بھی باہر نکالا یا نہیں؟ کہنا نہیں وہ تو نہیں نکالا. تو بابا نے کہا پھر سارا دن لگے رہو، یہ بدبو نہیں جانی، پہلے اس کتے کو نکالو. اندر کی بدبو بھی جب ختم ہوتی ہے جب اندر سے ہم یہ ساری چیزیں نکال دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سب کو معاف کر دیں گے. تسلیم بھائی سب کو معاف کر دیں گے پر اس ایک شخص کو معاف نہیں کریں گے تو پھر ایک تو آپ نے اندر ہی چھوڑ دیا نا، تو بدبو کیسے ختم؟ سب کو معاف کر. اور یاد رکھیں معاف کرنا کوئی چھوٹا آدمی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا بڑا وصف ہے. اگر کوئی چھوٹا بندہ بھی معاف کر دے قدرت اس کو بھی بڑا بنا دیتی. تو دلوں کی صفائی معاف کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل صاف اور پاک ہوتے ہیں. جی جناب نیکسٹ سوال کیا ہے جی آپ کا؟ تیمور اللہ صاحب موریشیس سے سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام تیمور اللہ بھائی. اسلامک کلیکشن، قادری اسلامک کلیکشن سے سلام. وعلیکم السلام. آپ کے ساتھ تو بڑی اچھی محفلیں ہوئی ہماری موریشیس میں. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آپ کے لیے بہت ساری دعا ہے، بہت ساری دعا بھائی آپ کے لیے. اور کافی ہمارے پیج پہ بھی لوگ ہیں جی، ان کے بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں. حسنین ملک ہیں جی، اور نبیل رضا قادری صاحب ہیں، شیزان ہیں جی، اور اجمل اشرفی صاحب، علامہ صاحب بھی ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ جی آپ کی ان محبتوں کا.
شیخ کامی صاحب بھی ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے تسلیم بھائی کہ جی انشاءاللہ جو آپ نے پوچھا ہے جی، اصل میں ہر کامنٹس کا جواب دینا علامہ اقبال کے اس شعر کے آخری مصرے کی وضاحت فرمائیں. علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. اچھا جی. اور دوسرا سوال یہ ہے، خیر اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے یہ مشکل ہے، باقی سب چیزیں ہاتھ آ جاتی ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا یہ ذرا مشکل ہے. اور یہی جو ہے وہ خود آگاہی بھی ہے اور خودی بھی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. حدیث ہے یہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جی جناب. ایک سوال اور آیا ہے کہ گھر میں جو تنگ دستی آج کل دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ رہتی ہے، تو اس سے کیسے نجات ہو سکتی ہے؟ گھر میں تنگ دستی، گھر کی تنگ دستی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بہت آسان ہے جی. گھر کی تنگ دستی ختم کرنا چاہتا ہے کوئی شخص کہ اس کے گھر سے تنگ دستی دور ہو جائے، تو میں نے تو پہلے ہی بتایا کہ گھر میں ایک گوشہ قائم کریں، گوشہ درود و سلام، اور گھر کے روزانہ تمام افراد بیٹھ کر ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں. 100 مرتبہ، 101 مرتبہ درود شریف سب پڑھیں. گھر کی تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی اور گھر میں برکت ہی برکت ہوگی. ایک اور عمل بھی ہے جو حدیث مبارکہ میں آیا گھر میں برکت کے لیے، اور بڑا مجرب ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سیدھا قدم رکھیں، سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کی بارگاہ میں درود بھیجیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یوں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. سب سے پہلے سلام کریں، پھر درود شریف پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. یہ عمل آپ کرتے رہیں، آپ کے گھر کے اندر برکت ہی برکت رہے گی، برکت ہی برکت رہے گی، برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ. خیر و برکت. ایک سوال اور ہمارے دوست کا آیا، تھوڑا لاؤڈ بولیں، آپ کی آواز. ایک سوال اور ہمارے دوست کا آیا ہے کہ کاروباری ترقی کا کیا راز ہے، یعنی کہ کس طریقے سے ہم اپنے کاروبار کو نیچے سے اوپر لے جا سکتے ہیں؟ کاروبار کی ترقی کا کیا راز ہے؟ بہت سمپل راز ہیں جی. میں نے جو سیکھا ہے اور جو محسوس کیا، جو میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ صرف کاروبار ہی نہیں، آپ کسی بھی میدان میں ہوں، کسی بھی کوئی بھی کام کریں آپ، اس میں کامیابی کے 3 پہلو ہیں، 3 باتیں ہیں جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. نمبر 1، اچھی سوچ. مثبت سوچ جو ہے وہ جس شخص کے اندر ہوگی وہ کامیاب ہوگا. اچھی نیت ہو، اچھی سوچ ہو کہ جیسی نیت ویسی مراد، اور جیسا نقشہ ہوتا ہے ویسا مکان بنتا ہے. تو نیت جیسی ہوگی ویسی آپ کو مراد ملے گی. تو آپ کوئی بھی بزنس کریں 3 باتوں کا خیال رکھیں. پہلی بات ہے اچھی نیت، اچھی سوچ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بلیو ہونا چاہیے، یقین کامل ہو. دوسری بات یقین کامل ہے، اللہ کی ذات پہ آپ کا یقین ہو. یقین جتنا پختہ ہوگا، بھائی ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کائنات میں کئی روحانی قوتیں ہیں، کئی ملائکہ ہیں. اگر آپ صحیح نیت اور پورے یقین کے ساتھ چلنا شروع کریں تو وہ تمام غیبی قوتیں آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہیں. صرف آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ کہ میرا رب مجھے کامیاب کرے گا، تو وہ تمام چیزیں پھر اس کی مدد کرتی ہیں. اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. رائٹ ناؤ، آج بھی. بلکہ وہ ایک خوبصورت شعر ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے، بہت یقین کے اوپر بہت کمال شعر. کیا خوبصورت شعر شاعر نے کہا
کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، دستک ہو اگر دست یقین سے، یہ شرط ہے دستک ہو اگر دست یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے گی کہیں سے۔ بھائی تو دروازے کی بات کر رہا ہے، اگر یقین ہو تو دیوار بھی چھپر پھاڑ کے ملے گا۔ یقین کی باتیں ساری، جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا کرم ہوتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے پہلی بات ہے آپ کی نیت، دوسری چیز ہے آپ کا بلیو، یقین، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کا پیشن، جذبہ، جنون۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ کا بزنس، آپ کسی بھی شعبے میں جائیں گے آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ جی، اور لوگ بھی کافی ہیں ہمارے ساتھ پیج پر، اور سمیر ہاشمی صاحب سلام کہہ رہے ہیں، جاوید فرید صاحب سلام کہہ رہے ہیں، اچھا جی، سلمان صابر صاحب ہیں جی، بہت شکریہ جی۔ کافی دوست احباب پیج پر اس وقت ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو، آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں اور بہت ساری تمنائیں بھی ہیں، خواہشیں بھی میری ہیں کہ اللہ آپ کو نیک بنائے، مجھے بھی نیک بنائے۔ رمضان کریم قریب ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ صیام کے لیے اللہ تعالی ہمیں خاص اہتمام اور خاص عبادات کرنے کی توفیق۔ بار بار رمضان زندگی میں اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کریں۔ آج کل لوگوں کے پاس فراغت بھی ہے، رمضان بھی قریب ہے، تو اچھی نیت کریں، قرآن پاک کی تفسیر، سیرت نبوی اور ان تمام چیزوں کے معمول، نماز کی پابندی کی عادت بنائیں، تہجد ہے، قرآن ہے، ذکر و اذکار ہیں۔ مطلب رمضان سے آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا ایک ارادہ کریں۔ جی، سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال اور ہمارے دوست کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ان حالات کے باوجود لوگ بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو کیا سبب ہے اس کا اور کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ آج کل کے ان حالات میں لوگ بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ سوال ہے۔ دیکھیں، حالات تو ہمیشہ اچھے بھی رہتے ہیں اور برے بھی رہتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہوا کہ ہمیشہ اچھے حالات رہے ہوں، یہ چلتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، منافقین اس دور میں بھی تھے، مشکلات اس دور میں بھی آئی ہیں، آتی رہتی ہیں۔ لیکن لمحہ موجود میں جینے کا فن جس کو آ جائے نا، مثال کے طور پہ اس کو سمجھیے گا آپ، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یعنی آج کا دن ہے، میں ایک واقعہ اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا، تو وہاں ایک ڈیڈ باڈی لے کر لوگ نکلے، تو روتے پیٹتے وہاں سے گزرے۔ وہ منظر دیکھ کے میں بھی تھوڑا سا افسردہ ہو گیا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، میں وہیں کھڑا ہوا تھا، ایک اور بندہ آیا اس مٹھائی کا ڈبہ لے کے، مٹھائی کھلا رہا ہے۔ میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہوا ہے، مٹھائی کھائیے۔ جگہ وہی ہے، ایک افسردہ ہو کے جا رہا ہے اور ایک خوش ہے، گراؤنڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک ٹیم ہار کے جاتی ہے، اس کے لیے آج مشکل کا دن ہوتا ہے، اور ایک جیت کے نکلتی ہے، اس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ دن ایک ہی ہوگا۔ آج کا جو وقت ہے، اب کچھ لوگ یہ ہیں کہ جی لٹ گئے، پٹ گئے، وہ صرف روتے رہیں گے بیٹھ کے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس ماحول میں بھی بہت کچھ سیکھیں گے، اس فراغت سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنی زندگی کو ری ڈیزائن کریں گے، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں گے۔ کیونکہ یہ موقع قدرت جب آپ کو کبھی زندگی میں ایسے اچانک اسپیڈ بریکر آ جائے نا، تو سمجھ جائیں قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ یہ تو موقع ملا ہے، اوپر سے رمضان قریب ہے۔ کاش ہم قدرت کے اس اشارے کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لے کر آئیں، اور ایک اپنی زندگی کو ری ڈیزائن کریں، اپنے معاملات کا سر نو جائزہ لیں، خامیاں اپنے سے دور کریں، خوبیوں کو اپنائیں، ایک اچھی زندگی گزاریں۔
کتنا ٹائم گزر چکا ہے، کتنا باقی رہ گیا ہے، کچھ نہیں پتہ، لیکن آج اگر لمحہ موجود میں ہم جینے کا فن سیکھ جائیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ خوبصورت بن سکتی. جی ایک سوال اور آیا ہے، دوست ہمارے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی موجودہ حالات میں کہ فیکٹری مالکان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ملازمت سے نکال رہے ہیں، تنخواہیں روک رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، فیکٹری مالکان اگر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ فیکٹری مالکان جو ہے اگر تو پوری تنخواہ ایک ساتھ نہیں دے پا رہے تو آدھی آدھی کر کے دے دیں، لیکن لوگوں کے ساتھ اس وقت ذرا ایک نرم رویہ رکھیں. مشکلات ہیں اور یہ وقتی ہیں، انشاءاللہ یہ بادل اب کافی حد تک اس کے چھٹ گئے ہیں اور بھی چھٹ جائیں گے، بہت جلدی جو ہے وہ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. اور ان تمام فیکٹری مالکان سے، ان تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے جن کو اللہ نے کوئی منصب عطا کیا، کوئی سیٹ عطا کی ہے، اور ان کے اگر کوئی اسکول چلا رہا ہے تو وہاں اس کے پاس اگر کچھ ٹیچرز ہیں، اگر کوئی ادارہ چلا رہا ہے اس کے پاس کچھ نوکر ہیں، یا گھر میں ماسی ہے، ڈرائیور ہے، جس کے پاس جتنے لوگ کام کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو ان مہینوں میں اپنے خزانے کے منہ کھولیں اور ان کی مدد کریں. اگر پوری تنخواہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ایٹ لیسٹ اتنی ضرور دیں کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں. اس وقت کسی کو فارغ نہ کریں. اس وقت اگر آپ نے خیال رکھا، ان کی دلجوئی کی، یہ چونکہ اللہ نے آپ کو، یہ بڑا ایک خاص نکتہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کسی ادارے کا مالی بنایا ہے اور آپ کے انڈر میں پودے ہیں، پھول ہیں، آپ اس باغ کے مالی ہیں، آپ نے اگر دیکھ بھال اچھے طریقے سے کی تو باغ کا جو مالک حقیقی ہے وہ خوش ہوگا، آپ پہ اور کرم کے دروازے کھول دے گا. لیکن آپ مالی ہونے کے باوجود اگر کوئی پودا سوکھ گیا، کوئی درخت جو ہے وہ خراب ہو گیا اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی موجودگی میں اگر ایسا ہوا، مالی کا کام ہے کہ وہ بھر بھر کے پانی بھی ڈالے، مشقاں ڈالے، خیال رکھے. وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشقاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو مالک سے فریاد بھی کرتا رہے، دعا بھی کرتا رہے، خدمت بھی کرتا رہے، اس کے باغ کی دیکھ بھال بھی کرے، تو باغ بھی دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا اور مالک بھی خوش ہو جائے گا. میرا خیال ہے ہو گیا ٹائم. 10 منٹ کچھ ایک آدھ سوال بھی ہے لوگوں. جی جی بتائیں. ایک ہمارے دوست سوال کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بابا لفظ بہت سنا جاتا ہے اور بڑا ہم سنتے ہیں، تو بابا کسے کہتے ہیں؟ یہ بابا جو ہم اتنا سنتے ہیں تو کسے کہتے ہیں بابا؟ بابا کسے کہتے ہیں؟ بھائی بابا ایک تصوف میں بابا کس کو کہتے ہیں؟ بابا ایک اصطلاح ہے، بابا ایک استعارہ ہے، ایک اصطلاح ہے. کسی صوفی کے بارے میں آپ ذکر کرتے ہیں، اسے بابا بھی کہہ دیتے ہیں. اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک مینٹور ہوتا ہے، کوئی مرشد ہوتا ہے، کوئی اس کا ایک رہنما ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، کوئی اس کا استاد ہوتا ہے. تو ہر ایک کی زندگی میں ایک گرو ہوتا ہے جس کو وہ بابا کہتا ہے، جس سے وہ سیکھتا ہے. اور اگر زندگی میں کسی کے اچھا مینٹور نہیں ہے تو اسے اچھا مینٹور تلاش کرنا چاہیے، کوئی ایک اچھا بابا اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. بابے سے مراد یہ کہ جس کی بات آپ من و عن جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، سر جھکائیں اور اس کی بات کو آپ مانتے ہوں. بس یہ بابے کی اصطلاح جو ہے وہ ہمارے ایک صوفیہ میں ایک چلی آتی ہے اور لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں اور مثال بھی دیتے ہیں. میرے بھی کئی ماشاءاللہ بزرگوں سے وابستگی رہی ہے اور کئی جگہ حاضری میری رہتی ہے اور ان سے اکتساب فیض بھی ملتا ہے اور ان سے میں سیکھتا بھی ہوں. اور کبھی کسی کی بات، کوئی ایسی بات اچھی لگی تو میں اس کو شیئر بھی کہہ دیتا ہوں.
بعض بابے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا نام ظاہر نہ کریں، وہ ظاہر نہیں ہونا چاہتے، وہ گوشہ نشین ہوتے ہیں، تو میں پھر وہاں لفظ بابا ہی استعمال کر دیتا ہوں تاکہ ان کے پاس بھی جھمگٹا نہ لگے اور بات بابے کی بھی پہنچ بھی جائے آگے۔ اللہ بابوں کو بھی سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سلامت رکھے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، میرا پروردگار آپ کو خوب آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائی عارف منور صاحب، ان کے بیٹے انس کو اور ارسل، دونوں صاحبزادوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو علماء کو بلاتے ہیں، ثناء کو بلاتے ہیں، یہاں پر موٹیویشنل اسپیکرز کو بلاتے ہیں اور انہیں پلیٹ فارم دیتے ہیں۔ آج انہوں نے بڑی محبت سے مجھے دعوت بھی دی اور ماشاءاللہ یہاں پہ چائے پانی سموسے سارا اس لاک ڈاؤن میں بھی سارا اہتمام رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور جزائے خیر دے کہ یہ دین کی بات آگے پھیلانے میں معاون و مددگار ہیں۔ میں حضرت امیر مینائی کے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ فرماتے ہیں کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، قامت سرور کونین کے کشتوں میں اٹھوں، یا خدا